کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ دو بڑی شخصیات شہید ہو گئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کو کاٹ دیا گیا، پھر بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی اور وہ حضرت عائشہ کو بحفاظت واپس پہنچا آئے۔ اب ادھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں تھے۔ اب شام کے علاقے میں ان کو پہلے ہی بڑا غم تھا۔ حضرت معاویہ حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے، حضرت عثمان بھی بنو امیہ کے اور معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کیا تھے؟ بنو امیہ کے۔ تو یہ آپس میں رشتہ دار تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیشکش بھی کی ہوئی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایسی فوج کا پورا ایک گروپ اور دستہ بھیجوں کہ کوئی ظالم آپ کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا، اور وہ باحفاظت دستہ آپ کو مدینہ سے لے کر میرے پاس شام میں پہنچ جائے گا۔ لیکن حضرت عثمان نے کہا میں آخری وقت میں حضور کا شہر نہیں چھوڑ سکتا، جان جاتی ہے چلی جائے لیکن حضور کا شہر نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ آقا نے کہا ہے جو مدینے میں ایمان کی حالت میں فوت ہوگا میں گارنٹی دیتا ہوں کل میں اس کی روزے قیامت سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جاؤں گا، تو میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، جان جاتی ہے جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بڑی طاقت تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پہلے ایک خلیفہ شہید ہوا اور اب 2 جنتیوں کو شہید کر دیا گیا اور امی عائشہ کی اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی گئی، یہ تو بڑے ظالم ہو چکے ہیں۔ کون ظالم ہو چکے ہیں؟ قاتلین عثمان، حضرت علی نہیں، حضرت علی رضی کے ساتھ سچے مسلمان نہیں، کون؟ جو قاتلین عثمان، ان کے بڑے کا نام مالک اشتر نخعی علیہ لعنہ۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تیاری کرنی شروع کی کہ میں اب ان کا مقابلہ کروں گا۔ ابھی وہ تیاری کر ہی رہے تھے تو یہ گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کر کے ان کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے لے گیا۔ اب یہ سمجھنا ہے یہ ہے شام، شام ملک ہے، اس کا ایک دارالخلافہ ہے دمشق۔ ادھر سے ایک بلست آپ آگے آ جائیں، مثال دے رہا ہوں، تو ادھر ہے صفین، اور ادھر سے 2 2.5 3 بلستیں کر لیں، ادھر ہے کوفہ، ڈبل ٹرپل، یہ کوفہ ہے، یہ صفین ہے، یہ دمشق ہے۔ اب یہاں جو پہلے پہنچا، اب پہلے کون پہنچے گا؟ اب یہاں دونوں کا آمنا سامنا ہوا، یہ یہاں سے نکلے تھے یہاں پہنچے اور یہ یہاں سے نکلے تھے یہاں پہنچے۔ اب اپنے گھر سے پہلے کون نکلا؟ بتاؤ ہیں کس طرح؟ تو سواسل تھوڑا ہے، تم گھر سے پہلے کون نکلا؟ کیسے؟ دا فاصلہ یہ نکلے۔ گویا کہ اس جنگ کا آغاز بھی حضرت معاویہ کی طرف سے، اور اس جو پچھلی جنگ ہوئی تھی اس کا بھی آغاز حضرت طلحہ زبیر امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ وہ پیچھے وہی لابی تھی جو حضرت عثمان کے قاتل تھے، انہوں نے ہی جنگ جمل کا ماحول بنایا اور انہوں نے ہی جنگ صفین کا ماحول بنایا۔ پیچھے وہ شرارتی ٹولہ تھا جو آرام اور سکون اور چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ اب اس میدان میں یہ یہاں سے نکل کر پہنچے اور یہ یہاں سے نکل کر پہنچے، ان کا آمنا سامنا ہوا، ٹکراؤ ہوا، پھر وہاں ایک لڑائی ہوئی، اس جنگ کا نام ہے جنگ صفین۔ اب صفین میں کیا ہوا؟ ایک بڑی شخصیت ہے جو شہید ہوئے، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ حدیث ہے صحیح بخاری میں 447 نمبر اور 2812 نمبر کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں گے اور وہ قتل کرنے والا اس کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ اب یہ کس جنگ میں شہید ہونے ہیں؟ جنگ صفین میں۔ اب اس کا آپ نے پڑھ کر آنا ہے
میں بتا دیتا ہوں کہاں سے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں ہوا کیا، خلاصہ بتاتا ہوں، تفصیل اگلے درس میں۔ جس طرح یہ حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ سچے صحابہ تھوڑے اور منافق افراد زیادہ، انہوں نے راتوں رات حملہ کیا اپنے اندر موجود سچے مسلمانوں پر بھی اور دوسری طرف موجود سچے مسلمانوں پر۔ قتل کس نے کیے؟ ان باغیوں نے، ان ظالموں نے۔ اب اگلی جنگ میں بھی ایسے ہی ہوا، اگلی جنگ میں بھی حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ جو سچے مسلمان تھے نا، ان میں ایک سچے مسلمان کا نام تھا عمار بن یاسر رضی اللہ، یہ ادھر سے گئے تھے۔ اب ظاہر یہ کہتا ہے، ظاہر کہ جڑا بندہ ادھروں جائے گا ایک بندہ ادھروں آئے گا، انہاں دا بندہ مرے گا تو قاتل کون ہوگا؟ یہ، اور ان کا فوت ہوگا تو قاتل کون ہوگا؟ یہ ظاہر ہے۔ لیکن اگر آپ حقائق دیکھیں گے تو اس گروہ میں دو گروہ تھے، اس گروہ میں دو گروہ تھے، سچے مسلمان بھی اور وہ قاتلین عثمان بھی۔ تو جو قاتلین عثمان تھے ان کا کریکٹر پیچھے بھی اچھا نہیں تھا، یہ حضرت عثمان کے قاتل کریکٹر اچھا نہیں، یہ اپنے ہی بندوں کو مارنے والے جنگ جمل میں رات کے وقت، ان کا کریکٹر اچھا نہیں، یہ حضرت طلحہ و زبیر کے قاتل، ان کا کریکٹر اچھا۔ تو انہوں نے ہی اپنے گروہ سے حضرت عمار بن یاسر کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا، اور الزام کن پر دے دیا؟ اگلے لوگوں پر، تاکہ ہم بچ جائیں اور وہ حدیث ان پر فٹ ہو جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اب الحسن اسلامک سینٹر